ایک مسلمان بہن بیٹی کی عزت یہ ہنستے رہو کہ مسلمان کھڑا ہو کے دیکھتے رہے گا، گردن اڑا دے گی. پھر چونکہ ان کی بھیڑ تھی انہوں نے ان کو بھی شہید کر دیا. یہ خبر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ نے فرمایا کہ پانی سر سے اونچا ہو چکا ہے، یہ اپنے معاہدے پر اب قائم نہیں رہتے، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوج کشی کا اور اپنے کا اعلان فرما دیا کہ بنو قینقاع کا یہاں رہنا یہ مسئلے کے خلاف ہو گیا. فوج تیار کیا، ہم نے حملہ کیا اور وہ دلوں کے اندر بند تھے، مجبور ہو کر کے وہ باہر آئے. اور بعد میں عبداللہ ابن ابی ابن سلول کی سفارش پر بھیجا، سفارش پر آپ نے انہیں دعوت تو نہیں کیا تھا لیکن شہر بدر ضرور کر دیا تھا کہ آپ نے جو بھی سامان لے جا سکتے ہو وہ لے جاؤ اور تم خود جا سکتے ہو، تمہیں یہاں رہنے کی اجازت بالکل نہیں. یہ ایک مسئلہ ایک مسلمان بہن کی عزت کے ساتھ جڑا ہوا تھا. اسی طریقے سے عباسی خلیفہ معتصم باللہ دربار میں بیٹھا ہوا ہے، ایک مسافر آیا، معتصم باللہ نے کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت میں نے ایک بڑا ہی دردناک واقعہ دیکھا ہے. بادشاہ نے مجھے کیا ہوا؟ کہا اموریہ شہر کے اندر ایک عیسائی نوجوان جو بڑا صحت مند موٹا تازہ تھا، اس نے ایک مسلمان بہن کو چہرے پر ایک تھپڑ مارا زوردار. اس بہن کی چیخیں نکل گئی تھی اور اس کی زبان سے جملہ نکلا تھا کہ ہائے معتصم باللہ تم کہاں ہو؟ تو وہ عیسائی کہتا ہے کہ معتصم باللہ کہاں اور تم کہاں؟ کیا وہ چتکبرے گھوڑے پر سوار ہو کر تمہاری مدد کو آئے گا؟ یہ تمہارا خواب، تمہارا یہ خام خیال ہے، ایک اچھی بات ہے، یہ دل سے نکال دو اور یوں ہی ظلم سہتے رہو. پھر اس نے دوسرا تھپڑ مارا، وہ چکرا کر کے گر جاتی ہے. یہ واقعہ آ کر کے اس نے معتصم باللہ کو بتا دیا. معتصم باللہ پوچھتا ہے یہ اموریہ ہے کدھر؟ اس نے بتا دیا اس طرف اشارہ کرتے ہیں. اسی وقت اس نے حکم دیا کہ چتکبرے گھوڑوں کی ایک فوج تیار کی جائے اور اموریہ کی طرف روانہ ہو گیا. قلعہ کے پہرے جا کر کے پڑاؤ ڈال دیا. پڑاؤ ڈالنے کے بعد حالات کا جائزہ لیتا رہا. لمبا پڑاؤ تھا. کئی دن گزرنے کے بعد رات میں ایک دن یہ بادشاہ یہ معتصم باللہ اپنے فوج کے حالات کا جائزہ لینے کے لیے گشت کر رہا تھا. خفیہ طریقے سے دیکھا کہ ایک لوہار ہے رات کے اندھیرے میں اور اس کا ایک چیلا ہے، وہ گھوڑوں کے نال بنا رہے ہیں. گھوڑوں کے پیروں میں جو نال لگائے جاتے ہیں وہ بنا رہے ہیں. تو گرو جو ہے وہ نال بنا رہا تھا، چیلا ہتھوڑے چلا رہا تھا. تو چیلا ہتھوڑے مارتے مارتے ایک مرتبہ بڑی قوت سے ہتھوڑا اٹھایا اور ہتھوڑا مارنے کے بعد کہتا ہے کہ یہ معتصم باللہ کے سر پر ہے. یہ ہتھوڑا معتصم باللہ کا ہی سپاہی ہے. تو اس کا جو مالک تھا، اس کا جو گرو تھا، وہ کہتا ہے کہ یہ کیا بکواس کر رہے ہو، تم تو عجیب بیہودہ بات کر رہے ہو. کہا بیہودہ بات نہیں، اتنی بڑی فوج لے کر کے یہ بدبخت کس بات کا انتظار کر رہا ہے؟ اگر یہ حکومت یہ کمان میرے ہاتھ ہوتی تو اب تک یہ قلعہ فتح ہو گیا ہوتا. بہن کی عزت کے لیے اتنا انتظار نہیں ہوتا تھا. معتصم باللہ کھڑا ہو کر کے اپنی بےغیرتی کو سن رہا تھا. اس کے بعد اس نے نشان لگایا، فوجی کو متعین کیا، کہا صبح لے کر کے میرے پاس آؤ. جب صبح وہ لوہار آیا، اس سے پوچھا رات میں ایسا ہوا تھا؟ کہا صاحب ایسا ہوا تھا، میں نے کہا تھا اور ابھی بھی کہہ رہا ہوں، یہ فوج کی کمان مجھے دے تو میں فتح کر کے دکھاؤں گا تمہیں. ایک معمولی سے لوہار کے نوکر اس کے خادم تھا، اس کی غیرت تھی. معتصم باللہ کی غیرت جاگ اٹھی اور اس نے ارادہ کیا اور کہا لے آج فوج تیری کمان میں. وہ ایک معمولی سا بندہ اٹھا جس کے دل میں ایمان کی غیرت تھی، ایک جوش تھا، جذبہ تھا اور فتح کر کے دکھایا اس نے. چند دنوں کے بعد قلعہ فتح ہوا. معتصم باللہ اندر گیا اور اس سے پوچھتا ہے کہ وہ موٹا دادا جو عیسائی تھا جس نے کہا تھا کہ وہ معتصم باللہ کیسے آئے گا، اس کا پتہ بتاؤ. گھر پر پہنچا، اس کو باہر نکالا اور کہا دیکھ میں چتکبرے گھوڑے پر آ گیا ہوں تیرا انتظام لینے کے لیے. پھر اس بہن کو بلایا اور کہا تو جیسے چاہے اس کا انتظام لے لے. میں یہ بتا رہا ہوں کہ ایک مسلمان کی غیرت ہوتی کیا ہے. اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ نہ معتصم باللہ ہے نہ اللہ کے نبی کا زمانہ ہے، ہم تو ایک کمزور سی ریاست کے اندر بڑی خود قصبہ کرسی کی زندگی گزار رہے ہیں، ہم سے ہوگا کیا؟ تو یہ یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی مسلمان پر اتنی ذمہ داری ڈالی ہوئی ہے جتنا وہ کر سکتا ہے، کر سکتا ہے. ذمہ داری اس سے زیادہ نہیں. ابھی ہمارے ایک بہت مشہور بزرگ عالم دین حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہم کی ایک بڑی درد مندانہ اپیل آئی ہوئی ہے. ہر ایک سمجھدار انسان یا جو موجودہ حالات سے واقف ہے وہ اپیل وہاں تک بھی پہنچی ہوگی. انہوں نے صاف لفظوں میں کہا تھا کہ ہمارے بھائی دنیا میں جہاں بھی پریشان ہیں ان کا درد ہمارے دل میں محسوس ہونا چاہیے. یہ ہمارے ایمانی
ایمانی اور ہماری غیرت کا تقاضا ہے. اگر ہمارے دل میں اپنے مسلمان بھائی کا درد نہیں ہے تو ہمارے ایمان میں کافی حد تک کھوٹ ہے، کمزوری پائی جاتی ہے. آپ نے صاحب لفظوں میں فرمایا یہ حکومت ہے ان کی اپنی مرضی، وہ کیا کر رہے ہیں؟ الکفر ملت واحدہ. ہم ایک مسلمان ہونے کے ناطے، ایک مسلمان ذمہ دار ہونے کے اعتبار سے ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم جو مدد کر سکتے ہیں وہ کریں. ہم کر کیا سکتے ہیں؟ انہوں نے آخری بات کہی ہے کہ ہم نمازیں پڑھیں، تلاوت کریں، روزے رکھیں، گھر کی ماؤں بہنوں بیٹیوں تک یہ خبر لے کر کے جائیں گے، ان سے خوشامد کریں گے کہ اللہ کے حضور میں رو کر کے، خوشامد کر کے، گناہوں سے معافی مانگ کر کے ان کی حمایت کے لیے اللہ کی مدد تو مانگی جا سکتی ہے نا. بڑے افسوس کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں اگر ابھی کسی بھی مسلمان کو پکڑ کر کے آپ پوچھ رہے ہیں کہ سارے حالات کے جائزے لیتے رہے اور مزے لیتے رہے اور جو سوشل میڈیا پر جو کچھ چل رہا ہے وہ ہم کمنٹس بھی کر دیتے ہیں، سب کچھ کر دیتے ہیں، لیکن اللہ واسطے کبھی ہماری دعاؤں میں ان مظلوم فلسطینیوں کے لیے کوئی دعائیہ جملہ آیا اور مشکل سے شاید کوئی مل جائے. بڑا مسئلہ ہے کیونکہ اب تو ہم سوشل میڈیا کے شہسوار ہو گئے ہیں اور وہی ہمارا کھیل کا میدان بن گیا ہے، وہی ہماری زندگی ہے، وہی ہماری صبح ہے، وہی شام ہے اور ہماری وہی کامیابی ہے. اس کے پہلے جو میں نے کہا تھا، میں پھر کہہ رہا ہوں کہ سوشل میڈیا یا موبائل یا انٹرنیٹ جب سے آیا ہے اس کے بہت سارے فائدے ہمیں نظر ضرور آ رہے ہیں، لیکن ایک بات بالکل صاف ہے کہ جب تک یہ نہیں تھا تب بھی ہم زندہ تھے، یہ آ گیا تب بھی ہم زندہ ہیں. لیکن اس کے آنے سے پہلے جو برائیاں ہمارے معاشرے میں نہیں تھی، ایک طوفان برائیوں کا جو آیا ہے وہ اس کا ذمہ دار صرف نہیں ہے اور ہم نے ہمیشہ اس کے فائدے دیکھے ہیں. وہ اتنا فائدہ ہے کہ پھر ہم نے ہر ایک کو تھما دیا، اس کی نگرانی بھی ختم کر دی گئی. ہر ایک کو دینے کے بعد ہم بالکل خوش ہیں کہ شاید ہم ماڈرن ہو گئے ہیں، ہمارا بیٹا آج چڈا پہن کر کے اور کان میں سر میں ہیڈ فون لگا کر کے وہ ایڈوانس ہو گیا. کوئی مسلمان ایڈوانس نہیں ہو سکتا، اسے ترقی کرنا ہے، اوپر جانا، آگے بڑھنا ہے تو پیچھے جانا پڑے گا. اور وہی روش جو صحابہ کرام کی تھی، جو دعوی نظام کی تھی، اس سے ہٹ کر کے ہم کبھی بھی ترقی یافتہ نہیں ہو سکتے. اپنے خیالوں میں بڑا بن سکتے ہیں لیکن جن کی نظروں میں ہم بڑا بننا چاہتے ہیں ان کے یہاں ایک ہی شرط ہے کہ تم اپنے ایمان سے دستبردار ہو جاؤ، تب تو تم ان کے بھائی بن سکتے ہو، ورنہ ان کے دشمنی رہو گے. ایک مسلمان کسی یہودی کی نظر میں، ہنود کی نظر میں یہود بیٹھ کر کے تہجد میں اٹھ کر کے ہم دعا ضرور کر سکتے ہیں اور بڑی گیری اوزاری کے ساتھ یہ دعائیں کریں گے تو حدیث پاک کے اندر خود آتا ہے کہ جو اپنے کسی مسلمان بھائی کے کام میں لگے گا تو اللہ اس کے کام میں لگ جائے گا. ہم اللہ سے سفارش کریں گے، ایک فرشتہ ہمارے ہاتھ میں اللہ سے سفارش کرے گا کہ اللہ ان کی سلامتی کے لیے دعا مانگ رہا ہے، تو اس کو سلامتی عطا فرما دے. آج بے شمار بہن بیٹیاں بہو مسلمان گھرانے کی جو خواتین ہیں ان کی عزتوں سے کھیلا جا رہا ہے. اور عجیب بات یہ ہے کہ آج اس گئے گزرے دور میں بھی اگر مسلمانوں نے کسی کی بہن بیٹی کو قبضے میں لیا ہے تو اس کی عزت کی پوری حفاظت کی اپنی بہنوں کی طرح. آج بھی جو آباش گھوم رہے ہیں، میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، اگر چھوٹی سی کوئی سلطنت ہے مسلمانوں کی اور ان کے قبضے میں غیروں کی اگر کوئی بہن بیٹی بہو آئی ہے تو ان کی عزت کی پوری حفاظت آج بھی یہ قوم کر رہی ہے. یہاں تک کہ قیدیوں کے ساتھ اچھا سلوک آج بھی ہو رہا ہے. لیکن جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بعد بیت المقدس فتح ہوا تھا تو عیسائی مورخ خود کہتا ہے کہ اتنا قتل عام ہوا تھا کہ جب فلسطین کے اندر ان کے گھوڑے چل رہے تھے تو ان کے گھوڑے کو جو سم ہوتے ہیں وہ خون میں اور مسلمانوں کے لاشوں پہ جو لوتڑے تھے اس میں ڈوب گئے تھے. پھر جب صلاح الدین ایوبی ایک مرتبہ بجائے کھڑا ہوا اور اس نے بیت المقدس فتح کیا تھا تو اس نے پھر وہی تاریخ دہرائی تھی حضرت عمر نے دہرائی تھی. سب کو یہ معاف کر دیا تھا، کسی سے انتقام نہیں لیا، کہا جو جتنا سامان لے جا سکتے ہو سب یہاں سے چلے جاؤ، کسی پر اسے ظلم نہیں دیا. اور اس کے بعد جب پھر مسلمانوں کے ہاتھ سے گیا پھر وہی ظلم، پھر وہی بربریت شروع ہو گئی ہے. لیکن دور ہے، بدلتا رہے گا. ہماری کمزوریاں ہیں، یہ ہماری ایک ناکارہ پن ہونے کی علامت ہے. یہ سب کچھ دنیا میں ہو رہا ہے. جب ہم اتنے بے بس ہو گئے ہیں کہ ہم اللہ کے دربار پہ رو نہیں سکتے، اللہ سے مانگ نہیں سکتے، اللہ کے سامنے لڑا نہیں سکتے، تو ہم کریں گے کیا؟ کس کام کے رہ گئے ہیں؟ ہماری جوانوں کی جوانی، ہمارے ماں بہنوں کا تقدس کہاں جائے گا، کس کام کا ہے؟ اس لیے میں پھر کہہ رہا ہوں، حضرت نے ایک بات اور کہی تھی کہ خاص طور سے ہر مسجد میں قنوت نازلہ کا اہتمام کیا جائے. ہر مسجد کا امام فجر کی نماز میں قنوت نازلہ کا اہتمام کرے. قنوت نازلہ کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب بیر مونا کا واقعہ پیش آیا تھا اور 70 صحابہ کرام کو ظالموں نے شہید کر دیا تھا تو ایک مہینہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
فجر کی نماز میں قنوت نازلہ پڑھ کر کے ان کافروں کے لیے بددعا فرمائی. اس کا ایک مسنون شرعی اسلامی طریقہ ہے. اس طریقے کے مطابق فجر کے نماز میں ہی آناف کے یہاں قنوت نازلہ پڑھی جا سکتی ہے. اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ فجر کی نماز جب دوسری رکعت ہو جائے گی، دوسری رکعت میں رکوع کرنے کے بعد جب رکوع سے کھڑے ہوں گے تو کھڑے ہونے کے بعد ایک لمبی دعا ہے، اللہم اہدنا فیمن ہدیت. یہ ایک دعا ہے جس کے اندر پہلے اللہ کی حمد ہے، پھر درود پاک کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے حمایت کے لیے دعا مانگی گئی ہے اور کافروں کے لیے بددعا کی جاتی ہے. اس کے بعد امام رکوع کرتا ہے، سلام پھیر دیتا ہے. تو اس میں مقتدیوں کا اس کی جانکاری ہونا بھی ضروری ہے. میری گزارش ہے، جیسے کہ شیخ کی گزارش ہے کہ ہر مسلمان اس مسئلے کو بھی سمجھے اور ہر مسجد کے امام قنوت نازلہ کا اہتمام کرنے کی کوشش کرے. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے.